اپرچونٹیز کریٹ ہو جائیں گی، پیسہ جمع ہوگا، آسانی سے جمع ہوگا، بڑے ہی آرام سے آئے گا، اور آرام سے وہ جیسے کہتے ہیں نا پارک ہوتا جائے گا۔ لائف پارٹنر کے ساتھ بھی اچھا ماحول رہنے والا ہے ان کا، اور اس دفعہ جمع کرنے کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی۔ ورنہ عموماً پیسہ آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار میں کر لوں گا، لیکن پلان بڑے کرتے ہیں، یہ اس دفعہ میں نے نہیں خرچ کرنا، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ نکل ہی جاتا ہے۔ تو یہ جو اس دفعہ ہے نا، ان کی اس دفعہ جمع ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسامہ علی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور آپ اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی زبردست پیشن گوئیاں کرنے والے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک بھی بہت زبردست ہے، اور اس لحاظ سے کہ 7 بروج اکتوبر کے مہینے میں جو عروج کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے، تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو آج بتائیں گے ہمیں ڈاکٹر اسامہ صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ پہلے تو سر ساری اکتوبر کی بات نہیں ہو رہی، یہ 7 بروج وہ ہیں جو 20 اکتوبر کے بعد جن کے لیے آسانیاں اور زبردست، اور یہ ابھی پھنسے ہوئے ہیں اکتوبر کے سٹارٹ میں۔ تو 20 اکتوبر کو مارس اپنا پوزیشن چینج کرنے والا ہے، جس کے نتیجے میں یہ 7 خوش نصیب ہم جلدی سے اپنے ویورز کو بتا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلا خوش نصیب اس کے لیے ٹورس ہے۔ اس ٹرانزٹ کے نتیجے میں اس کو اچانک ہی کیریئر سکسیس ملے گی، اپرچونٹیز ملیں گی، بیرون ملک سفر آئے گا، ری لوکیشن بھی آ سکتی ہے، جاب چینج کے لیے بھی ہو سکتا ہے شہر بدلنا پڑے، ملک بدلنا پڑے، اور اسی طریقے سے جو سکل ہے وہ بھی ان کی بڑھ جائے گی، پروفٹس جنریٹ کریں گے، اور لک ساتھ دے گی، پیسہ صرف کمائیں گے نہیں جمع بھی کر پائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لائف پارٹنر کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ان کی زبردست رہے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا 20 اکتوبر کے بعد زبردست رہنے والا سائن سمجھ لیں، وہ کینسر ہے۔ ان کے لیے نئی جاب، نئے کیریئر، نئی پوٹینشیل پوزیشنز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی۔ اگر یہ سٹاکس میں کام کر رہے تھے تو بڑا اچھا پروفٹ مل جائے گا، اور اچھی ارننگ کا ان کا ٹائم شروع ہوگا۔ انسینٹیوز بھی ملیں گے، جاب پہ تھے ٹارگٹ پورے ہوں گے، بزنس وائز اچھی وہ ہوں گے، پارٹنر کے ساتھ لائف جو ہے آپ کی بڑی اسٹرینتھن ہو جائے گی۔ اس کے بعد سر جو تیسرا خوش نصیب ہے وہ ورگو ہوگا اس 20 اکتوبر کے بعد۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اپرچونٹیز کیریئر میں بہت بڑھ جائیں۔ ابھی ایک جاب لگی ہی تھی، دوسری کی طرف سے آپشن آ جائے کہ جی میرے پاس آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اور بڑا مطلب فیوریبل ٹائم رہنے کی امید ہے۔ ان کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ اپرچونٹیز کریٹ ہو جائیں گی، پیسہ جمع ہوگا، آسانی سے جمع ہوگا، بڑے ہی آرام سے آئے گا، اور آرام سے وہ جیسے کہتے ہیں نا پارک ہوتا جائے گا۔ لائف پارٹنر کے ساتھ بھی اچھا ماحول رہنے والا ہے ان کا۔ اس کے بعد چوتھا جو خوش نصیب ہے وہ لبرا ہے۔ کیریئر اپرچونٹیز بھر جائیں گی، یہ کر لو، وہ کر لو، ادھر آ جاؤ، ادھر چلو، جاب سے لے کے بزنس کی، اور دماغ بھی اچھا چلے گا، پروفٹس بھی گین کر جائیں گے، انہیریٹنس سے بھی، جائیداد سے بھی کچھ آنے کے چانسز ہوں گے، اور اس دفعہ جمع کرنے کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی۔ ورنہ عموماً پیسہ آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار میں کر لوں گا، لیکن پلان بڑے کرتے ہیں، یہ اس دفعہ میں نے نہیں خرچ کرنا، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ نکل ہی جاتا ہے۔ تو یہ جو اس دفعہ ہے نا، ان کی اس دفعہ جمع ہو جائے گا، اور پارٹنر کے ساتھ بھی ہارمنی کریٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، بڑے زبردست ریلیشنز نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اسکارپینز اس کے بعد جی 5واں نمبر اگر دیں تو پھر اسکارپین کو دیں۔ ان کے بھی اچیومنٹ کام کی جگہ پہ بھی نظر آتی ہے، ہائر پروفٹس نظر آتے ہیں، چٹکی بجانے والی سکسیس نظر آتی ہے، اور بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی لانچ آن اپلائی کیا تھا ملنے کے چانسز ہیں، اگر کوئی سیلز یا کسی اور جاب میں تھے تو انسینٹیوز ملنے کے بھی چانسز رہیں گے،
اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب لائف پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ بھی اچھا اور مضبوط رہنے کے چانسز ہیں. کیپریکارن ہے جی. اس کے بعد کیپریکارن کے لیے یہ ہے کہ لمبے سفر آنے کے چانس ہیں, لمبے سفر میں سکسیس آنے کے چانس ہیں, اور یہ اپنے دوستوں اور فیملی کا اعتماد بھی جیتیں گے, اور گینز بھی ملیں گے سفر کے ذریعے, اور پروفٹس میں بھی انکریز نظر آتا ہے, اور ایک سیلف سینس آف فلفلمنٹ جو ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہیلتھ وائز بھی اچھا رہنے والا ہے, لائف پارٹنر کے ساتھ بھی معاملات ان کے زبردست. اینڈ آخر میں جو سب سے آخر میں خوش نصیب ایکویرینس, ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ان کے کام تھے, ذمہ داریاں تھی, نبھا پائیں گے پوری, اور بڑا بزنس میں بھی ان کو بھی ان ایکسپیکٹڈ کوئی پروفٹس بھی جنریٹ ہوں گے, اور ان کو بھی سینس آف فلفلمنٹ محسوس ہوگی, انکم میں اضافہ نظر آتا ہے, اور ان کو بھی سیو کرنے کی ابیلٹی بھی نظر آتی ہے. لائف پارٹنر کے ساتھ بڑے سنسیئر ہوئے ہوں گے, اور سینس آف ڈیوٹی نبھا رہے ہوں گے, بڑے انرجیٹک ہوں گے, اور صحت وائز بھی کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. تو یہ ہیں سر 7 بروج جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے 20 اکتوبر کے بعد آپ ان کے لیے 5 گھی میں سر کڑائی میں. کیونکہ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ مارس کو بڑا نیگیٹو, مارس ہی بزنس ہے سر, بزنس مارس ہے, کاروبار کا رولنگ پلانٹ مارس ہے, انجینئرنگ کا مارس ہے, فوج کا مارس ہے, الیکٹریکل انجینئر, مکینیکل, آئی ٹی, ڈاکٹر, سرجن, سب مارس ہے. عقل ہی مارس ہے, یوں سمجھ لو. اچھا اب اسامہ بات ہے صاحب, کہ اس لیے فوجی بیچاروں کا کوئی قصور نہیں, وہ کاروبار اس لیے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان اچھا کا اسامہ رولنگ پلانٹ بھی صاحب, مارس ہے, اور پھر بزنس کو بھی رول یہی کرتا ہے. اچھا اسامہ صاحب, ایک یہی بات آپ کی میں بڑی کرنے لگا تھا کہ جیسے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے جیسے فرمایا کہ 20 کے بعد جو حالات بہت اچھے ہو جائیں گے ان بروج کے لیے, لیکن کچھ اسٹرالوجر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کیونکہ 17 سے لے کر جو ہے 30 تک اس میں سیاروں کی 3 سیاروں کی ڈپلیکیشن بھی ہو رہی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنا گھر کیونکہ چینج کرتے ہیں, تو اس سے کچھ تاروں کے لیے احتیاط کی بھی بڑی ضرورت ہے, مطلب کچھ ایسی پرابلمز ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 13, 14, 15 جو ہے وہ ایک 7 طریقے ہیں, ان میں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں, کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ کر لیں, اور باقی یہ جو آنے والے آگے 15 دن ہیں ان میں تھوڑی سی احتیاط, کوئی ریمیڈی ایسی کر لیں جس سے یہ کہ کوئی جو ان کی ڈپلیکیشن کے ساتھ تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے حالات پر, تو اس سے بندہ سکیور ہو جاتا ہے. ذرا دیکھیں ایسا بھی لوگوں کو نا, میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں, لوگوں کو نا علیحدہ سے اب ہم ٹرانزٹ پہ اس لیے گفتگو کرنے لگ گئے, آج سے پہلے کون کرتا تھا چلیں بتائیں. ٹرانزٹ پہ اس لیے کی کہ لوگ اپنا انڈیویجول افیکٹ اس گھر کا, اس نکر کا سمجھ لیں. اب مارز ہے کاروبار, مارز ہے انرجی, مارز تباہی ہے. بیگم کی اگر میاں بیوی کا سر پھڑوانا ہے تو اس نے پھڑوانا ہے, اگر کوئی چھپر پھڑنا ہے, کاروباری سکسیس ملنی ہے اس سے ملنی ہے, کسی ڈاکٹر کے ہاتھ سے آپریشن کامیاب ہے تو اس سے ہونا ہے, مکینیکل بھی یہ اچھا, کسی کھلاڑی نے جیتنا ہے تو اسی نے جتوانا ہے, کسی نے جنگ جیتنی ہے تو اسی نے جتوانی ہے. تو آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں. اب ہم نے جب اس کے امپیکٹ بتا دیے, آگے ایک ویڈیو کوئی وہ بھی ہوگی جس میں ہوگا جی سن جب جائے گا, ابھی یہ تو 20 کی بات کی ہے نا, 20 اکتوبر کی, 14 کو سن جی چینج کرے گا, تو ڈیفینیٹلی اس کے سن نے اپنی شعبے کے معاملات کو وہ دینی ہے تقویت. پھر مرکری ابھی 10 کو ہوا, پھر ڈائریکٹ ہوگا 22 کو, پھر 29 کو نکل جائے گا اکتوبر کی. تو یہ دیکھیں, یہ تو ہم جو زندگی کا حصہ جس پلانیٹری ٹرانزیکشن کے نتیجے میں ہٹ ہو رہا ہے اسی کو بیان کر رہے ہیں. اس میں میں نے صرف وہ بتایا جو ہونا ہے ان کے لیے مارس کی اس چینج کے نتیجے میں فائدہ مند. ٹھیک ہو, بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب, آپ ہمیشہ بڑی زبردست لوگوں کو بڑی میں کہتا ہوں کہ بڑی جامع اور مفصل بتا دیتے ہیں کہ جس میں اچھا اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں ریمیڈی بتا دیں, پڑھنے کے لیے کچھ چیز بتا دیں.
پڑھنے سے زیادہ اس کا یہ ہے کہ مارز جو ہے وہ انرجی ہے سرخ رنگ کی، سرخ رنگ کا صدقہ منگل والے دن گوشت کا صدقہ، لال گوشت ہو، لال دال ہو، اس کا صدقہ آپ چیونٹیوں کو ڈالیں، پرندوں کو ڈالیں، جانوروں کو ڈالیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور میاں بیوی بھی جن میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس کا بھی سبب یہی ہوتا ہے، اسی کی ریمڈی بنتی ہے۔ ہاں جی، اور میں سمجھتا ہوں بس مارز کے لیے تو یہی ہے، باقی مارز جن کو زیادہ تنگ کر رہا ہے وہ تو پھر یہ ہے کہ ہلکے کاسنی پیئیں، جن میں لڑائی جھگڑے زیادہ غصے بڑے آ رہے ہیں تو ہلکے کاسنی کی بوتل لیں، 3 ٹائم پیئیں، امید بڑی ہے کہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کم ہو جائے گا، مزاج ٹھنڈا کر دے گا، کیونکہ مارز کی انرجی آپ کو ہائی کر دیتی ہے، مطلب آگ لگاتی ہے، یہ طاقت ہے نا، تو یہ آپ کو کول ہونا ہے تو پھر یہ ریمڈی کرنی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ وہ حکمت بھی کرنے لگ گئے۔ دیکھیں لوگوں کی محبت نے ایک کام کیا، آگے آئے تو پتا چلا آپ کا اگلا سوال، پھر اگلا سوال، ان سوالوں آپ لوگ سوال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑی ریسرچ کا وہ بن جاتا ذریعہ۔ مثال کے طور پہ اب ایک بندہ ہے جی، وہ ہمارے ریڈنگ کروائی، اس کا اب مسئلہ ہے، اب وہ مسئلہ حل کیسے ہو جب وہ دوائیاں بھی کھا رہا ہے، چیزیں بھی کر رہا ہے، سب کیے چلے جا رہا ہے، تو پھر ہمیں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب جو ایسٹرولوجی میں زیادہ نظر آ جاتا ہے بیماریوں کا اور سارا معاملہ، تو پھر اس پہ بھی کام شروع ہلکا پھلکا کر دیا کہ یار چلو کسی کو یہ آ ہی گیا ہے اب آپ کے پاس تو اس کا کوئی علاج تو ہو سکے۔ بہت شکریہ بٹر سکیم، اسامہ صاحب کا نمبر بھی چل رہا ہے، اگر کسی نے کوئی بھی اپنی ذاتی سوال کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کوئی پرابلم ہے یا ان کے کوئی بندش ہے تو آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔